السلام علیکم۔ 25 مئی 2020 کو امریکہ کے شہر منیاپولس میں جارج فلائیڈ نامی ایک شخص کی پولیس کسٹڈی میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی موت کا منظر بہت دردناک تھا۔ اس کو ایک پولیس آفیسر نے اپنے گھٹنوں کے نیچے دبوچا ہوا تھا۔ اس کی گردن اس پولیس والے کی گھٹنوں کے نیچے تھی، جبکہ 2 پولیس مین نے اس کے ہاتھ کو اور پاؤں کو پکڑا ہوا تھا، جبکہ ایک پولیس مین لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی درمیان میں انٹرفیئر کر کے اس کو بچا نہ لے۔ وہ شخص 9 منٹ تک اسی طریقے سے دبوچا رہا اور 6 منٹ کے بعد آخری 3 منٹ وہ شخص موشن لیس رہا اور اسی درمیان اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں آپ کو یہ پچھلے دنوں امریکہ میں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جارج فلائیڈ، جو کہ افریقن نژاد تھا لیکن امریکہ کے شہر ہیوسٹن کے اندر وہ رہائش پذیر تھا، وہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے منیاپولس میں آیا۔ وہاں پر وہ ایک گارڈ کی سروسز دے رہا تھا، ایک گارڈ کی جاب کر رہا تھا۔ وہ ایک سٹور میں گیا جس کا نام کپ سٹور تھا۔ اس سٹور سے اس نے سگریٹ کا پیکٹ لیا۔ جب اس نے سگریٹ کا پیکٹ لیا تو اس کے بعد وہ جب چلا گیا، وہاں سے نکل گیا، تو سٹور کے امپلائیز کو شک ہوا کہ وہ جو بل دے کر گیا ہے $20 جو اس نے پے کیا ہے وہ جعلی ہیں۔ انہوں نے پولیس کو کال کی اور پولیس نے اس شخص کو ٹیکسی سے اتارا اور اتارنے کے بعد اس کو گرا دیا، اور ایک پولیس افسر نے اسے اپنے گھٹنوں، اس کی گردن کو اپنی گھٹنوں کے نیچے دبوچ لیا۔ اب اس دوران میں اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب پولیس کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص مزاحمت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے اس طریقے سے دبوچنا پڑا، جبکہ وہاں پہ موجود لوگوں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی، ویڈیو ریکارڈنگ کی، اور اس ریکارڈنگ میں یہ واضح تھا کہ وہ شخص کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے اور وہ ویپن لیس تھا، جبکہ پولیس آفیسرز نے اس کے باوجود اس کو گرا کر اس غلط طریقے سے دبوچا، اور وہ بار بار لیٹتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ آئی کانٹ بریتھ، آئی کانٹ بریتھ۔ وہ کالا شخص، میں کالا شخص اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ہی واز بلیک ان کلر اینڈ ہی واز افریقن ایز ویل۔ اس گورے پولیس آفیسر نے اس پہ رحم نہ کیا اور الٹیمیٹلی اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اپنی نوعیت کا امریکہ کے اندر۔ اس سے پہلے 2014 میں ایرک گارنر نامی شخص، جو کہ بلیک مین بھی تھا، مطلب افریقن نژاد ہی تھا، وہ سگریٹ سیل کر رہا تھا، اور وہ سگریٹس ٹیکس پیڈز نہیں تھیں یا ان کے اوپر ٹیکس سٹیمپ نہیں تھی۔ وہ بھی اسی طریقے سے پولیس والوں کے ہاتھوں مرڈرڈ ہوا۔ یہ جو 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان 2 واقعات کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ویسٹرن معاشرے کے گن گاتے ہیں، یہ ان کے لیے آئی اوپنر ہے۔ عدم برداشت یہ اس معاشرے کا بھی انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ 3 یا 4 لوگوں کا ایکٹ تھا، یہ 3-4 پولیس آفیسرز کا کام تھا، لیکن یہ اس معاشرے کی مینٹیلٹی کو ظاہر کرتا ہے۔
عدم برداشت جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی عدم برداشت کی کمی ہے، لیکن اس کا ہم انڈیویجول کے ایکٹ کے ساتھ نہ ملایا جائے، جبکہ ہمارا مذہب اس کے اوپر زور دیتا ہے کہ برداشت بدلہ لینے سے بہت بہتر ہے۔ میں اس واقعے کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس واقعے سے دو امپورٹنٹ لیسنز مل رہے ہیں۔ ایک جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، عدم برداشت، اور دوسرا نسلی تعصب۔ چونکہ وہ شخص افریقن نژاد تھا تو گورے سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور گورا جو ہے اس کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اس شخص کو نفرت جو اس کے اندر موجود تھی وہ اس نے اس کی موت کی شکل میں اس کو دکھائی۔ وہ اس قدر نفرت کرتا تھا، یا اس کے دل میں اتنی نفرت تھی اس بلیک مین کے لیے جو اس شخص کی ڈیتھ کی وجہ بنی۔ یہ نسلی تعصب بہت ڈینجرس قسم کی اب بیماری، بلکہ یہ وبا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب 75 سے زیادہ شہروں کے اندر امریکہ میں پروٹیسٹ چل رہا ہے، جو اس کی فیور میں ہے کہ یہاں پر ہر شخص کو ایکویلٹی حاصل ہے، تو اس کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ اب وہ چاروں پولیس افسرز جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور ان کے اوپر چارج لگ چکے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایک خوبصورت واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گریٹ لیڈر، ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ، اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کے لیے تاکید بھی کی جاتی ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کون سا مسلمان واقف نہیں ہوگا؟ ہی واز آلسو اے بلیک مین، اور اس کے بعد ہی واز آلسو اے سلیو، وہ غلام بھی تھے۔ اب زمانہ جاہلیت میں عرب میں بھی یہ نسلی تعصب پایا جاتا تھا۔ اس نسلی تعصب سے تنگ آ کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر یہ شخص مسلمان ہوا، اور اس شخص کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ ہی واز دا فرسٹ، جو پہلے انسان تھے اسلام کی تاریخ میں، پہلے مؤذن تھے۔ ان کے بغیر، ان کی اذان کے بغیر صبح بھی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ میں اس واقعے کو یہاں پہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہب اسلام نسلی تعصب کے خلاف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ تمام ایک سے ہیں۔ اگر فوقیت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ایک ریلیجن کا ایکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ریلیجن کی جو تعلیمات ہیں، مذہب کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمیشہ یونیورسل آ رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ اس شخص کی غلطی ہے، وہ اس کا فالٹ ہے۔ مذہب اپنی جگہ پہ اسی طریقے سے موجود ہے۔
یہ مغربی معاشرہ جو کھوکھلے اصولوں پر بنا ہوا ہے اور جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہمیں اس کا جو روشن پہلو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جبکہ ایسا واقعہ جو ہوا تھا، یہ ڈارک پہلو جو ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ میں بحیثیت مسلمان فخر محسوس کرتا ہوں۔ I always proud to be a Muslim and so should you also۔ آپ بھی ایسا ہی اپنے دل میں یہ فیلنگز اس وقت لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو میری اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت، یہ جو واقعہ تھا یہ انسانیت کے منہ پہ ایک، اور اس معاشرے کے منہ پہ خاص طور پہ ایک تماچا تھا۔ انسانیت بھی شرمسار ہے اس واقعے کو دیکھ کر۔ آج امریکہ کے اندر تقریباً 75 سے زیادہ سٹیز کے اندر یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور اس شخص کے جسٹس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی۔ تو میں آخر میں آپ سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہماری جو پہچان ہے، ہمیں جو پہچانا جاتا ہے مسلمز کے طور پر، وہ ہمارے ریلیجن کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں اگر اس کی شان کو بڑھانا ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اور سب سے بڑی اگزامپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہیں، اور یہ واقعہ، یہ قصہ، ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے اگر، تو شاید یہ واقعہ اگر کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں وہ اپلائی کر دیا جاتا، وہ اصول اپلائی کر دیے جاتے، تو ایسا واقعہ نہ ہوتا۔ تو امریکہ نے اور وہاں پہ موجود گوروں نے اس نسلی تعصب کا ایک دفعہ پھر اظہار کیا، 2014 میں بھی اور اب پھر 2020 میں بھی۔ آپ اپنی ویوز ضرور دیجیے گا، میں آپ کے ویوز، آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی فیلنگز اس واقعے کے اوپر ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔